اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام رسول بھیجے ساروں کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی مقصد تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ آدم سے لے کر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی پروگرام تھا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اے میری کو اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے جس کے تم غلام بن جاؤ، جو تیری مشکلیں حل کرے، جو تجھے کو دے، کیونکہ تم سارے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او کائنات کے انسان ہیں، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ غنی سے مانگا جاتا ہے، فقیر سے نہیں۔ فقیر سے بھی کون مانگے گا؟ فقیر کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا دے گا؟ ساری کی ساری قوت اللہ کی۔ دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کی، ہر چیز اس کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں۔ ایک ہی دعوت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی کائنات میں انبیاء کرام آئے، ساروں کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی پروگرام تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی اللہ، کوئی قوت، کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اگر اولاد دے تو اس کو روکنے والا نہیں ہے، اگر روکے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، بیمار کرے تو کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دے تو بیمار کرنے والا کوئی نہیں ہے، عزت دے تو ذلت دینے والا کوئی نہیں ہے، ذلت دے تو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، بادشاہی دے تو بادشاہی چھیننے والا کوئی نہیں ہے، بادشاہی چھین لے تو بادشاہی دینے والا کوئی نہیں ہے، فقیر بنائے تو غنی بنانے والا کوئی نہیں ہے، غنی بنائے تو فقیر بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ پوری کی پوری قوت ان کی ہے، پوری کی پوری طاقت ان کی ہے۔ یہی سارے انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا، یہی دعوت۔ دوسری جگہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان سے کہہ دو، بتا دو، کائنات والے کو بتا دو، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ان کو کھول کے سمجھاؤ۔ ہاذی سبیلی، یہ میرا صراط مستقیم سیدھا رہتا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اپنے مالک کے طرف بڑی حکمت عملی دانائی کے ساتھ اپنے مالک کے طرف بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں، میرے چاہنے والے، میری اولاد، اہل بیت، صحابہ کرام، صالحین نیک، کائنات میں جو بھی صالحین نیک ہے وہ سارے کے سارے اپنے طرف کوئی نہیں بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم مشرک نہیں ہے کہ اپنے طرف بلائیں، ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اس کائنات پر امن لے کر آئے، ان کائنات پر انصاف لے کر آئے، ان کائنات پر عدل لے کر آئے۔ یہی ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے در پر جاؤ، اللہ کی مانو۔ جب تک اللہ کی نہیں مانو گے تو دنیا میں تجھے نہ عزت ملے گی نہ آخرت میں۔
تجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں تجھے کو تو کوئی بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ جن کو بھی یہ پکارتے ہیں نا، جن کے درگاہوں پر گرے پڑے ہوئے ہیں، جن کے دروں پر یہ سین لگاتے ہیں، جن کو اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہیں، جن کو حاضر رواں بنا کے بیٹھے ہیں، جن کو گنج بخش بنا کے بیٹھے ہیں، سارے اللہ کہتا ہے میرے در کے فقیر ہیں۔ لا یخلقون شیئا، ان نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے کہ ان کو دے دی۔ وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ بھی میرے بنائے ہوئے بندے ہیں، میں نے ان کو عزت دی، ہر چیز میرے ہاتھ میں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ خود مرے ہوئے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اپنا پتا نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ تمہارا مالک ایک ہی ہے۔ وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا وہی ایک اللہ واحد ہے، وہ یہ حق لا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، نہ تیرا کوئی کارساز ہے، نہ کوئی بچانے والے، ساری طاقتیں ان کی، اس لیے ان کے در پر آؤ، یہی صراط مستقیم۔